لیکن اگر کوئی اس تمام تر سچویشن میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اوورلی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ابھی مہر نے کیا کہا کہ گڑا کھود رہے ہیں آپ اپنے لیے. جی مہر پھر میں مہر اپنی پارٹی کے جو گڑے کھودے ہوئے وہ اس پہ تو کم از کم روشنی ڈالیں کہ ایک ہی وہ 7 عورتیں 7 کہانیاں اخباریں جہاں اس ٹائم وہ آتا تھا تو تمام تر معاملہ اس پہ تو بتائیں کہ کسی کی کہانی نہیں ملتی. اگر آپ چپ کریں گے تو میں کچھ بات کروں گی نا. جی کر لیجئے. جی if you give me a moment. جی یہ جیسے عقیل کہہ رہے تھے ان کا ان چیزوں سے سروکار نہیں. ان کا تو اس وقت نہ قانون سازی سے ہے نہ حکمرانی سے سروکار ہے. وہ بھی ان کو ڈکٹیشن پہ دی جاتی ہے اور یہ کرتے ہیں. یہ اتنے با اختیار حکومت ہم نے نہیں دیکھی آج تک. مجھے یہ بتا دیجئے اگر یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں یہ کوئی روک جھوک نہیں کر رہے تو اڈیالہ جیل کس کے ماتحت ہے پھر؟ اگر وہ پنجاب حکومت کے ماتحت نہیں ہے اور اس کے نیچے نہیں آتا تو اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے کیا وہ اپنے ہی مرضی سے لوگوں کو روک رہے ہیں؟ اور جہاں تک علیمہ بی بی یا ان کی بہنوں کی ملاقات کی بات آتی ہے وہ کسی لسٹ کے تحت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں عقیل سے کہہ رہی تھی کہ رک جائیں, اپنے لیے گڑا مت کھودیں. ان کی جو ملاقات ہے وہ فیملی کی ملاقات ایک تو مینڈیٹڈ بائی کورٹ ہے اور دوسرا یہ جو تھوڑے بہت بھی اپنے ٹرائل کے تقاضے اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ہی یہ آرڈر ہے. مگر مہر یہ ایک مسئلہ تو ہے نا, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, مگر ایک مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر بھی تو ہے نا. میں مسئلے پہ بھی آتی ہوں, میں اس پہ آتی ہوں بالکل. I am not going to ignore that. مگر پہلے مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ ان کی بہنوں کو, ان کے خاندان کو کس بنا پہ روکا جا رہا ہے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے, نہ ہی یہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جہاں تک ہماری جماعت کے اندرونی معاملات ہیں, جی میں بالکل اس بات سے آنکھیں نہیں چراؤں گی. میں اس کو تسلیم کرتی ہوں کہ مسئلے مسائل ہیں, جماعتوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کے اندرونی طور پہ ان کو حل ضرور کر لیں گے, مگر یہ اس کے اوپر ان کی جو کامنٹری ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے اقدام کا جواب دیں. اچھا, ہم نے کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا شکوہ سنا تھا, مہر ان کا شکوہ سنا تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا. ان سے اگر عمران خان صاحب تک ایکسس نہیں ہے تو شاہ صاحب کے پاس تو کے ساتھ تو ایکسس ہے پارٹی کی. ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا, ان کو کیوں انوالو نہیں کیا جاتا؟ ہاں, کوٹ لکھپت میں منظر کچھ ایسا ہی ہے. وہاں پر خاندان کے لیے شاید ابھی تک اس طرح رورے نہیں اٹکائے جا رہے. ہمیں ابھی بھی رسائی ملتی ہے, کیا پتا کل ہمیں بھی روک دیں اندر جانے سے. مگر جہاں تک سیاسی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا ایکسیس ہے کوٹ لکھپت میں تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جب گئے کوٹ لکھپت جیل اور میں ان کے ساتھ ہی تھی, ہم اکٹھے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے, مجھے اندر جانے دیا اور ان کو باہر روک لیا گیا. ہمیں 1 گھنٹہ لگا اندر, جج صاحب کیونکہ بیٹھے تھے ان سے بحث کر کے, تو پھر بڑی مشکلوں سے ان کو اندر آنے دیا گیا. تو وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے جتنے رہنما ہیں وہ جا کے ان سے مل سکتے ہیں. تو یہ جو بندشیں ہیں یہ انہوں نے ہی لگائی ہوئی ہیں. اچھا, اب حافظ صاحب اس پہ آتے تھا, اس کا جواب ضرور دینا ہوگا. میں جواب دیتی ہوں ان سے. معاملات پہ مت آئیں, یہ اپنا جواب دیں. ٹھیک, کیوں روکا جاتا ہے؟ حافظ صاحب جو ہائی کورٹ نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ دیں گے, اس لسٹ کے مطابق جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کو کیوں نہیں اندر جانے دیا جاتا؟